شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ وہ لوگ ہماری بہن کے لیے گرمیوں کا سوٹ، جوتے اور فروٹس لے کر آئے۔ بدلے میں ہم بھی دے کر آئے، مگر ہماری چیزیں کم تھیں۔ شادی کو بھی 10 دن تھے کہ آذر کو اس کی کمپنی کی طرف سے کال آ گئی کہ ہر حال میں پہنچو، کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے، سب لوگ اپنے اپنے کام پر واپس آ جائیں۔ آذر نے کہا بھی کہ سر مجھے 10 دن دے دیں۔ سامنے سے صاف انکار ہو گیا۔ آذر شادی کی ساری ذمہ داری ہم دونوں پر ڈال گیا اور پیسے بھی دے گیا تھا، اور کہا اگر کم ہو جائیں تو ڈال لیجیے گا، پتہ نہیں واپس جا کر کیا حالات ہوں، تو تھوڑے پیسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا، یہ کہہ کر آذر کو روانہ کر دیا۔ 2 دن بعد میری بہن کے سسرال والے میری بہن کا ناپ لینے آئے۔ بہن ہم جہیز نہیں دے سکتے، سادگی میں شادی کرنی ہے تو کر لیں، ہم دھوم دھام سے شادی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ میں نے سرد موری سے کہا یہ کیا بات ہوئی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ایک ہی بیٹا ہے اور ہم اس کی شادی دھوم دھام سے نہیں کر رہے۔ لڑکی کی ماں کو ہماری بات ناگوار گزری۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ہم سب کو غصے سے دیکھنے لگی۔ ہم نے کندھے اچکائے، سوچ لیں پھر ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ کیوں رشتے سے جواب ہوا۔ ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ ہمیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو ویسے ہی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اپنی بہن کی، ہم اسے گھر میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا کیسے بھائی ہو جو بہن کو گھر میں بٹھا کر رکھنا چاہتے ہو؟ حیرانی سے سوال ہوا۔ ہم جیسے بھی بھائی ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ مجھے اس عورت کا تکرار کرنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورت ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو کہہ دیجیے گا کہ اس کے بھائیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی بہن کی شادی نہیں کر سکتے۔ لڑکے کی ماں عجیب نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگی۔ باہر دروازے کے پیچھے کھڑی میری بہن خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بھابھیوں کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ وہ تو یہی چاہتی تھیں کہ جو پیسے آذر دے کر گیا ہے وہ ہم کاروبار میں لگا لیں۔ اب ڈالرز کو ضائع تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے بھی کاروبار میں لگا لیے۔ چلو اب اتار بھی دو مائیوں کا سوٹ، بن گئی تم دلہن، چھوٹی بھابھی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہم سب ہنس پڑے۔ میرے اندر جو تھوڑا بہت بہن کے لیے پیار تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب بس دولت کی ہوس تھی۔ ہاں ایک بات، اگر اس کے سسرال والے بغیر جہیز اور ہمارا خرچہ کروائے بغیر لے جاتے تو میں بخوشی اسے رخصت کر دیتا۔ خیر جس دن میری بہن کی رخصتی تھی اس دن صبح بہت حبس تھا۔ ہم سب سکون سے اٹھے۔ سب گھر والوں نے کہا کہ آج باہر سے ناشتہ منگوایا جائے، تو میں ناشتہ لینے باہر چلا گیا۔ ناشتہ لے کر آیا تو گھر کے باہر ایمبولینس کھڑی دیکھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی تو میں آیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، پھر کیا ہوا ہے؟ میں نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ گیٹ میں داخل ہوتے ہی میری نظر آذر پر پڑی۔ میرے ہاتھ سے ناشتہ گر گیا۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی کہ کسے کیا ہوا ہے، مجھے پرواہ تھی تو یہ کہ آذر کو کیا جواب دیں گے۔ ہمیں تو یہ امید تھی کہ وہ 3-4 سال تک واپس ہی نہیں آئے گا، ہم کوئی بہانہ بنا لیں گے، لیکن یہ تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ آذر میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سب گھر والوں کو دیکھا، سب کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ تبھی میری نظر اسٹریچر پر پڑی۔ اسٹریچر پر میری بہن لیٹی ہوئی تھی، بے سود بے گانہ۔ اسے کیا ہوا تھا ہمیں نہیں پتا تھا۔ تم لوگوں کو میں آ کر پوچھتا ہوں، آذر نے غصے سے کہا اور ایمبولینس کے ساتھ چلا گیا۔ ہم سوچنے لگے کہ اسے کیا جواب دیں گے۔ ہم سب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کہانی بنائی جائے۔ میں نے خود کو سنبھالا کہ ہوا کیا ہے۔ میں کمرے میں گئی تو وہ آئی کرچی پڑی تھی۔ میری بیوی رومانہ نے بتانا شروع کیا۔ ہم سانس روکے اس کی بات سننے لگے۔ میں نے سیدھا کیا تو دیکھا کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ ابھی میں حیران پریشان یہ سب دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں آذر کہاں سے آ گیا۔ وہ مجھے الزام دے رہا تھا کہ میں نے اس کی بہن کو مارا ہے۔ میں کیوں ماروں گی، مجھے کیا ضرورت تھی؟ میری بیوی ڈر کر کانپ رہی تھی۔ سب دعا کریں بھابھی کہ چھوٹی بچ جائے، اگر اسے کچھ ہوا تو آذر ہم سب کو نہیں چھوڑے گا۔ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے چھوٹے بھائی نے کہا۔ ہم سب دعا کرنے لگے۔ ہمیں چھوٹی کی فکر نہیں تھی بلکہ اپنی فکر تھی کہ ہمارا کیا بنے گا۔ آپ فون کر کے پوچھیں چھوٹی کیسی ہے، میری بیوی نے مجھے کہا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے پر ٹال رہے تھے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ باہر ایمبولینس کی آواز آئی۔ دیکھا تو لڑکے اسٹریچر کر کے اندر لا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ میرے چھوٹے بھائی نے پوچھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لڑکے نے کہا اور گیٹ سے باہر چلا گیا۔ ہم سب لڑکھڑا گئے۔ جس گھر سے آج ڈولی اٹھنی تھی اسی گھر سے آج جنازہ اٹھے گا، آذر نے دھیرے سے کہا اور ہم سب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا کر سکتے ہیں بھائی، قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا، میری چھوٹی بھابھی نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ چاچو یہ صبح پھپھو نے مجھے دیا تھا جب ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اور کہا تھا کہ جب کبھی آذر بھیا آئیں تو یہ انہیں دے دینا۔
آذر ہمیں دیکھ ہی رہا تھا کہ میری بیٹی سائمہ نے اسے خط لا کر دیا۔ چھوٹی بھابھی نے پھرتی سے پکڑ لیا۔ آذر تیزی سے اٹھا اور ان سے خط چھین لیا۔ آذر خط کھول کر پڑھنے لگا۔ السلام علیکم پیارے بھائی، آپ کو میرا یہ خط نہ جانے کب ملے، نہ جانے میں مر جاؤں یا اس زہر سے بچ جاؤں۔ امید تو نہیں کہ بچ جاؤں، مگر کیا پتا، آپ کو آخری لمحے دیکھنے کی حسرت میں اور جی لوں۔ خیر، جو دنیا میں آتا ہے اس نے مرنا تو ہوتا ہی ہے نا، کون یہاں جیتا ہے؟ لیکن میں زندہ رہتے ہوئے مرنے والی زندگی گزار رہی ہوں۔ جب امی ابو تھے تو میں سب کی لاڈلی بھائیوں کی چہیتی تھی۔